اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی ہوشیار بڑھیا کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک بڑھیا کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ ان کے پاس تھوڑا سا سونے کا زیور تھا۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اس سونے کو بیچ کر اپنے اوپر خرچ کر دوں گی۔ لہٰذا وہ اس کو بیچنے کی نیت سے گھر سے نکلی۔ ان کے گاؤں میں دو چور رہتے تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ بڑھیا تو کہیں جا رہی ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے، تو وہ آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سلام کے بعد پوچھا، اماں آپ کہاں جا رہی ہے؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ چوروں نے کہا، اماں ہم بھی شہر جا رہے ہیں۔ اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سنا دو جس سے سفر کی تھکاوٹ نہ ہو اور وقت بھی جلدی کٹ جائے گا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا بھلا میں کون سی کہانی سناؤں؟ تم ہی کچھ کہو، میں سنوں گی۔ دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اور تمہارا سونا تم سے لیں گے۔ بڑھیا نے کہا، چلو ٹھیک ہے، شرط مجھے منظور ہے۔ بڑی اماں کہانی کچھ ایسی ہے۔ ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی تھی، لمبے لمبے کان تھے۔ دودھ اتنا دیتی تھی کہ دودھ دوتے دوتے سب لوگ تھک جاتے تھے، لیکن دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے ایک سینگ پر جب ہم بیٹھ جاتے تھے تو پورا مغرب دکھائی دیتا تھا، اور جب دوسرے پر بیٹھ جاتے تھے تو پورا مشرق دکھائی دیتا تھا۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو کچھ فسادیوں نے حملہ کر دیا اور اس کی وجہ سے ہماری گائے کو گولی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ بڑھیا نے کہا، بڑا افسوس ہوا، تم سچ کہتے ہو۔ ٹھگ نے کہا، بڑی اماں اب آپ سناؤ۔ ایک شرط میں نے تمہاری مان لی، اب ایک شرط تم میری مانو گے۔ تم نے اگر میری بات کو غلط جانا تو تمہیں مجھے 100 روپیہ دینا ہوگا۔ ٹھگوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا جب میری شادی ہوئی میرے والد نے مجھے جہیز میں ایک بھینس دی تھی۔ وہ بھینس باہر کھیتوں میں چر رہی تھی کہ ایک دوسری بھینس آئی اور اس نے اس کو اپنے سینگ کے ساتھ زخمی کر دیا۔ زخم پر ہم لوگوں نے کپاس کا بیج ڈال دیا۔ آپ یقین کریں اس کے اوپر اتنا کپاس نکل آیا کہ ہم اس سے کاٹتے رہتے تھے اور ہم اس سے بیچتے رہتے تھے، لیکن کپاس تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کپاس ہم بیچنے لگے اور اس کا سویٹر بنانے لگے۔ یقین جانو 2 سویٹر اس میں سے چوری ہو گئے، اور یقین ہے مجھے کہ یہ 2 سویٹر جو آپ لوگوں نے پہنے ہیں وہ یہی ہے، اتار کے دے دو۔ چوروں نے جلدی سے سویٹر اتار کے دے دیے، کیونکہ وہ بڑھیا کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر یہی ہوتا رہا اور ہم کپاس کاٹتے رہے اور بیچتے رہے، آخر ململ کے تھان بھی بن گئے۔ ان تھانوں میں سے 2 چادریں بہت خوبصورت تھی، وہ 2 چادریں بھی کسی نے چوری کر دیے، اور یہ جو 2 چادریں آپ لوگوں نے پہنی ہیں ململ کی، یہی 2 چوری ہو گئے تھے، اور مہربانی کر کے یہ مجھے دے دے۔ بڑھیا نے چوروں کی چادر اور سویٹر اتروا دی۔ اب آگے بڑھتے بڑھتے بڑھیا نے کہا، اب دکان آ گیا، آپ دونوں یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں سونا بیچ کر آتی ہوں، پھر کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ وہ دونوں سائڈ پر بیٹھ گئے اور حیران تھے کہ بڑھیا نے ہمارے ساتھ یہ کون سا چکر کیا، اس نے تو ہماری پگڑیاں اتار دی، اور یہ کیسا شرط تھا۔ بڑھیا نے جا کر سونار کو زیور دے دیے۔
اور زیور بیچنے کے بعد پیسے اپنے پاس جیب میں رکھ کر کہنے لگی، سنار بیٹا، دور جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے غلام ہے، میں ان کو بیچنا چاہتی ہوں، لہذا اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ خرید لیں۔ سنار نے کہا، اچھی بات ہے اماں، ہم کو کام کرنے والے بندوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن کتنے پر بیچتی ہو؟ اماں نے کہا کہ 500 پر۔ سنار مان گیا اور بڑھیا کو 1000 روپے دے دیے اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ بڑھیا گئی اور ٹھگوں کو کہا، تم دونوں یہیں پہ بیٹھ جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ بڑھیا باہر گئی اور اس کے بعد سنار نے دونوں لڑکوں کو کہا کہ تم دونوں کام پر لگ جاؤ۔ وہ حیران ہو گئے، پوچھا ایسا کیوں؟ سنار نے سارا واقعہ سنا۔ چوروں نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان